میری مان کے چلنا، میری عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا تمہارے ذمہ تھا۔ اب جنت میں آ کے حیثیت بدل گئی ہے، اب تم مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں۔ کیا ہوسٹ کہتے ہیں میزبان کو؟ تو اب تم میرے لیے مہمان ہو، میں تمہارا ہوسٹ ہوں۔ اور مہمان کو تکلیف نہیں دی جاتی، مہمان کو بٹھا کے کھاؤ پیو، ہنیہا، ہنیہا کا کیا مطلب ہے؟ کھاؤ، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ پاؤ، کھاؤ، کھانے کے بعد پاخانہ کوئی نہیں، پیو، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ، آگے والی سوچ دل دماغ پہ چھائی رہے کہ یہاں میرا رب ہر اس چیز سے روکتا ہے جو انسانی وقار کو ختم کرنے والی اور انسانیت پہ داغ۔ تو یہاں کہتا ہے شراب نہ پیو۔ آگے کیا ہوگا کہ وہاں تمہیں 3 مجلسیں دیکھنے کو ملیں گی، 3۔ ایک کون سی ہے؟ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافور ہوں گے۔ یہ جنت کا سب سے چھوٹا درجہ ہے، کیسے ڈالیں گے پئیں گے، ڈالیں گے پئیں گے۔ ایک درجہ اس سے اوپر ہے VIP، وہاں کیا ہے؟ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، وہاں ان کو خدام پلا رہے ہوں، سرونٹس، نوکر، فرشتے نوکر ڈال کے پیش کریں اور سامنے حاضر کریں، یہ لیج، یہ لیج، یہ لیج۔ وہاں ہوگا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ہائے 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 ہائے، وہاں اللہ خود پلا رہا، اللہ خود پلا رہا۔ اللہ کے نبی سیدھا ہاتھ سے شروع کرتے تھے، ہر چیز میں نا رائٹ سائڈ کو پسند کرتے تھے۔ پہلے پاؤں، رائٹ پاؤں میں آپ اپنا جوتے میں اپنا پاؤں ڈالتے، کنگھی کرتے تھے تو پہلے رائٹ سائڈ سے کرتے تھے، پھر لیفٹ سائڈ سے کرتے تھے، داڑھی میں پھر ادھر سے کرتے تھے، پھر ادھر سے کرتے تھے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، تو آپ کا جی چاہا یہ بچہ ہے کہ یہ پانی دوں خالد بن ولید کو جو سردار ہے، لیکن وہ آپ نے کہا عبداللہ اگر تو اجازت دے تو میں یہ خالد کو دے دوں۔ کہ یا رسول اللہ کسی اور کا جھوٹا ہوتا تو میں ایثار کرتا، یہ آپ کا جھوٹا آپ کے ہاتھوں کا میں کیسے کسی اور کو دیتا؟ یہ تو آپ کے ہاتھوں کا ہے، میں نہیں کسی کو دیتا، مجھے ہی دیں آپ۔ تو جب اللہ اپنے ہاتھوں سے دے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول کے ہاتھ کا دیو کہ یہ خوشی ہو رہی، یا رسول اللہ میں نہیں آپ کے ہاتھ کا کسی اور کو دوں، میرے ہاتھوں سے دے، میری بندی یہ حاضر ہے میرے ہاتھوں سے۔ تو بھائیو بہنوں، دنیا کو آئیڈیل ہوم نہ بناؤ، امتحان گاہ بناؤ، امتحان گاہ بناؤ۔ تو اللہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیتا ہے، ایک طریقہ دیتا ہے جس پر چل کر یہ امتحان گاہ کی راحت میں تبدیل ہو جاتی۔ تو اسلام سیکھنا پڑتا ہے میرے عزیزو، بن سیکھے تو کوئی چیز نہیں آتی۔ واحد مخلوق ہے انسان جو جاہل پیدا ہوتا، باقی ہر چیز پڑھی لکھی پیدا ہوتی۔ درخت بھی اتنے تعلیم یافتہ ہیں کہ سیب کے اوپر کیلا نہیں اگ سکتا، کیلا ڈی شیپ نہیں ہو سکتا، اسی شیپ میں ہے، اسی طرح اپنا حلوے کو رکھ پر پڑتا ہے۔ تو اب ساری چیزیں سیکھتے ہو، اسلام بھی تو سیکھو۔ شکر ہے اللہ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا، لیکن ہم نے اسلامی زندگی سیکھی تو نہیں، اس کو سیکھو گا۔ اس میں پہلی بنیاد اللہ یہ دیتا ہے کہ ساری کائنات کا مالک اور خالق اللہ ہے، ساری کائنات کا مالک اور خالق اللہ ہے۔ للہ ما فی السماوات، کہ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین یفعل اللہ ما۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ ذہن بناتا ہے کہ اللہ جو چاہے کر دے اور تم اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ذہن ہے لا الہ الا اللہ۔
لا، جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ سب سے پہلے اللہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بناتا ہے کہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ کسی بنانے والے نے بنایا ہے، اور یہ اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہی اس کا بنانے والا ہے، وہی اس کا مالک ہے، اس میں وہ جو چاہے کر کے دکھاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اسلام پر چلنے کی یہ بنیاد پیسے سے ہوتا ہے، جو آج کا ذہن ہے۔ مسلم غیر مسلم برابر ہیں کہ سب کچھ پیسے سے ہوتا ہے، پیسہ ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، ٹیکنالوجی ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے یہ ذہن بناتا ہے کہ اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں جو اس لوہے کو انسان بنا دے، لوہے کو میں جان ڈال دے، لوہا لوہا ہی ہے، اس کی شیپ بدل دے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سنائی ہے، صرف 2 پاروں میں نہیں، 5 اور 14 بس، باقی سارے قرآن میں۔ تو اس میں اللہ ایک یقین ہمیں دیتا ہے، لندن میں رہو، مکے میں رہو، یہ اس یقین کے ساتھ رہو، لا الہ الا اللہ۔ لا یہ ایسا جیسے آپ چھری کے ساتھ ہر چیز کو کاٹ کے پھینک، چاقو کے ساتھ ہر چیز کو کاٹ کے پھینک دو، کہ زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز پر ایسے تلوار چلا دو۔ لا، یہ لا ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لا ان کی طاقت ذاتی نہیں ہے، لا ان کا نفع ذاتی نہیں ہے، لا ان کا نقصان ذاتی نہیں ہے، لا ان کی شکل صورت ذاتی نہیں ہے، لا ان کا وجود ذاتی نہیں ہے، لا ان کی بقا یعنی باقی رہنا، میں اب تک زندہ ہوں یا میں اپنی طاقت سے نہیں ہوں، کسی نے مجھے زندگی دی ہوئی ہے، لا ہے۔ ساری کائنات زمین سے ہے کہ کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے، ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہے۔ لا کوئی کچھ نہیں الا اللہ، اللہ سب کچھ ہے۔ اس کو میں قرآن سے سنا دیتا ہوں۔ لا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ جو میں پہلے کہہ رہا ہوں، لا 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 لا، زمینی نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ زندگی کے مالک ہیں، نہ موت کے مالک ہیں، نہ مردے کو اٹھا سکتے ہیں۔ تو پھر کرنے والا کون ہے؟ کہ وہ صرف اللہ ہے، سب پر بات ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ میدان میں اترو تو اس یقین سے اترو کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو لہٰذا اب کیا کرنا ہے؟ وہ کرنا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ چیز اللہ نبیوں کو تو دکھا دیتا ہے، ہمیں سمجھائی ہے، نبیوں کو دکھایا، ہمیں سمجھایا۔ موسیٰ علیہ السلام 10 سال سے ڈنڈا لے کے پھرتے تھے، بکریاں چاٹتے تھے، وہ ایسا تھا، ایسا یعنی اوپر جا کر ایسے اس کے 2 ڈنڈے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام یہاں تھے، تو وہ 10 سال سے اس سے کام لے رہے تھے، 10 سال۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب بات فرمائی تو کہا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ ما ہاذہ یا موسیٰ بھی تو لگا سکتے تھے، موسیٰ یہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہا، ما تلک یہ جو ہے، بیمینک تیرے ہاتھ میں، یا عصایا میرا ڈنڈا ہے۔ آگے ان سے بھی لمبی بات کہلوائی، اتوکا علیہا تھک جاتا ہوں تو ٹیک لگاتا ہوں، وہش بعلی غنمی جب بکریاں چراتا ہوں تو پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخرى اور بہت سے کام لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں پٹھان چادر رکھتے ہیں، اس کو وہ ٹوائلٹ بھی بنا لیتے ہیں، بستر بھی بنا لیتے ہیں، سرانہ بھی بنا لیتے ہیں، مصلی بھی بنا لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا بے شمار کام لیتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا اچھا القھا، ڈال دو ذرا، ڈال دو، فالقاها ڈال دی۔ ابھی وہ زمین پہ پورا نہیں گرا تھا کہ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ ایک اژدہا بن کے کھڑا ہو گیا، بڑا سانپ، اژدہا بڑا سانپ۔ جو بڑا سانپ ہوتا ہے وہ تیز نہیں دوڑتا ہے، اس میں زہر نہیں ہوتا، جو حیہ ہوتا ہے اس میں زہر ہوتا ہے۔
تو اس سانپ میں، اس ڈنڈے میں اللہ نے 3 قسمیں پیدا کر دیں. کأنہا جان، بہت تیز رفتار، حیۃ زہریلا، ثعبان مبین، بہت بڑا لمبا، جیسے وہ افریقہ کے کئی میٹر کے سانپ ہوتے ہیں وہ. تو موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان. تو اس نے جب یوں منہ کھولا، موسیٰ علیہ السلام نے لگائی دوڑ. اللہ بڑا ہنسا ہوگا کہ اللہ نے وہ چال بتائی، کہا میرا موسیٰ ایسے بھاگا کہ پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھا. پیچھے مڑ کے پتہ کیوں نہیں دیکھا؟ کہ پیچھے مڑ کے دیکھنے سے رفتار ٹوٹ جاتی ہے، تو ان کو ڈرتا کہ سب لے نہ جاوے. لہذا باللہ جان بچا موسیٰ. اب یہ وہ کر رہے ہیں جو انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ڈنڈے سے نفع ہوتا ہے، سانپ سے جان جاتی ہے. اللہ یہ جب تو لندن کے دفتر میں جائے، بازار میں جائے، تو یہ نہ سمجھ کہ یہاں سے نفع ہے یہاں سے نقصان ہے. یہ لا الہ الا اللہ ہے کہ نفع بھی اللہ دیتا ہے، نقصان بھی اللہ دیتا ہے. لہذا تو کیا کر، اللہ کا پابند بن کے چل، نفع نقصان کو نہ دیکھ. آج کا سارا بازار یہ دیکھتا ہے نفع کس میں ہے، کرو، اللہ کی مرضی ہے نہیں ہے کرو. قرار نہیں دیتا. دنیا کا کوئی مذہب، یہودی، عیسائی، مسلمان، ہندو، کوئی کسی مذہب میں سود حلال نہیں ہے، کسی مذہب میں شراب حلال نہیں ہے. جو بھی ہے زبردستی ہے. پوری دنیا کا فقر اس وجہ سے نہیں کہ آبادی 700 کروڑ ہو گئی ہے. پوری دنیا کی اکانومی اس لیے تباہ ہے کہ سارا کام سود پہ چلا گیا ہے. آبادی کی کثرت سے روٹی نہیں کم ہوتی، سسٹم کی خرابی سے روٹی کم ہوتی. ہمارا ذہن یہ بنا دیا گیا آبادی بڑھ گئی ہے روٹی کم پڑ گئی، لہذا آبادی کم کرو، آبادی کم. تو یہاں تو یہ بات چل گئی، ایسی چلی کہ اب بچے ہی ختم ہو گئے ہیں. ہمارے یہاں چونکہ جہالت ہے تو شکر ہے یہ بات چلی نہیں. ہمارے تو ڈگی میں بھی بچے بیٹھے کئی دفعہ دیکھا، ڈگی کھول کے بیچ میں بیٹھے، اندر پورے نہیں باقی ڈگی چ بہ گئے، 5 اندر تے 5 ڈگی. آبادی سے روٹی نہیں کم پڑتی، سسٹم کی خرابی سے روٹی کم پڑتی. سود نے جکڑ لیا ساری دنیا کی دولت 2% انسانوں کے ہاتھ میں، 2% آدمیوں کے ہاتھ میں، 2% انسانوں کے ہاتھ میں. تو اللہ ڈنڈا سانپ ڈنڈا یہ دکھانا چاہتا ہے کہ نفع نقصان اوپر سے ہیں، نیچے نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ کیا جو ہونا چاہیے تھا، بھاگے. تو اللہ نے کہا موسیٰ کدھر بھاگ رہے ہو، پکڑو اسے. کہا یا اللہ معاف کر میں نہیں پکڑا. انکار کر دیا اللہ کو، یا اللہ معافی دے میں نہیں پکڑتا. انہوں نے کہا خود، ارے پکڑو، ڈرو نہیں، کہنا یا اللہ میری توبہ. تیسری دفعہ اللہ نے کہا خود فإنک من الآمنین، جو کہتا ہوں کر لو، میں گارنٹی دیتا ہوں کچھ نہیں ہوگا. اللہ کی گارنٹی پر کھڑے ہوئے. یہ گارنٹی اللہ آپ کو دے رہا ہے کہ بازار میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں، جاب میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں، گھر میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں. اگر نقصان ہو تو میں گارنٹر ہوں. یہ صرف قصہ سنانا تو مقصود نہیں نا. اللہ نے اس قصے کو 28 پاروں میں کیوں سنایا ہے؟ کہ سب سے زیادہ خرابی یقین لا الہ الا اللہ میں آتی. تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے. اب یہ بھی نہیں کہا بھی چلو پیچھے سے تم پکڑ لو، میں چلو منہ میں ہاتھ ڈال، منہ میں. اس نے منہ ایسے کھولا ہوا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام بیچارے کہاں پر ہے، تو کپڑا ساتھ ایسے ہاتھ پڑتا، یہ کپڑا تو میں بچا لے، یہ تو سارا تو میں نکل سکتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسے 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 ہاتھ بڑھائے، ہاتھ کہاں پر ہے. تو وہ کانپتی کانپتی انگلیوں نے ایسے منہ کو ٹچ کیا تھا کہ دوبارہ وہی ڈنڈا اللہ نے ہاتھ میں پکڑا. نیا نہیں، وہی 10 سال پرانا وہی. کہ موسیٰ ساری کائنات تیرے رب کے سامنے اس ڈنڈے کی طرح ہے، جو تیرا رب چاہے گا کر دے. یہ لا الہ الا اللہ. کہ بھائیوں بہنوں، اپنے گھر میں
اور تم باہر اپنے دفتر جاب میں وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے. جس چیز سے اللہ نے روکا ہے رک جاؤ. کہیں نقصان ہوگا ہونے دو, نہیں ہوگا ضمانت دے رہا ہے اللہ. اگر ہو جاتا ہے تو اللہ کے ذمہ ہو گیا. تو یہاں کی انشورنس پر تم بے پرواہ ہو جاتے ہو تو اللہ کی انشورنس پر بھی تو بے پرواہ ہو جاؤ کہ صرف یہی زندگی تو نہیں ہے نا, آگے بھی تو ہے. تو اگر تمہیں گھاٹا نقصان ہوتا ہے تو اللہ کی انشورنس کمپنی موجود ہے, کئی گنا کر کے واپس ملے. یہاں نہ بھی ملا تو آگے جو آؤ تو صحیح. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ آپ نافرمان کو بڑی دنیا دیتے ہو, فرما بردار کو تھوڑی تھوڑی کر کے. ایک دفعہ میں بہت پرانی بات ہے, کوئی بڑے اللہ کے نیک ولی تھے, میں ان کے پاس بیٹھا تھا تو ایک صاحب آئے, کہنے کہ حضرت اللہ دعا کرو اللہ رزق حلال دے تو بہت دے دے. بہت تو اردو نہیں بولتے تھے, پنجابی بولا کرتے. انہوں نے بڑے بھول پان کہا کہ 40 سال پرانی بات ہے پر ایسے ٹکی ہوئی ہے. کہنے کہ بھائی حلال تھا تھوڑا ہی ملو. تو اس وقت تو میں دین نہیں پڑھا تھا, لیکن جب میں نے قرآن پڑھا تو مجھے ان بزرگوں کی بات یاد ہے کہ انہوں نے قرآن سے بات کی, بھائی حلال تو تھوڑا ہی ملو. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبكم كثرة الخبيث. اگرچہ حرام بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کی کثرت تمہارے دل کو بہت اچھی لگتی ہے, لیکن یاد رکھنا کہ حرام میں کبھی زندگی نہیں بنتی. کبھی حلال تو تھوڑا ہی ملو. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے یہ بات سمجھائی کہ گھر میں, جاب میں, دفتر میں, لندن میں, مکہ میں, مدینہ میں اللہ کے پابند بن کے چلو. اچھا ہو گیا, امتحان دی کی جگہ ہو گیا تو سارے کا سارا انشورڈ ہو گیا. یا تمہاری اگلی نسل کو مل جائے گا اور یہ آگے تمہیں مل جائے. حضرت جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام کیا حج کے موقع پر کہ آج کے بعد سود ختم, اور میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس کا سود ختم کرتا ہوں. حضرت عباس پورا بینک تھے تو انہوں نے کہا اچھا ایک دم دیکھنے میں بہت بڑا نقصان ہوگا, لیکن علماء کہتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ نے حضرت عباس کی اولاد کو 535 سال حکومت عطا فرمائی, جس کو عباسی حکومت کہتے ہیں. بنو امیہ 132 ہجری میں وہ حکومت پر آئے, 656 پر جا کر وہ ختم ہوئے. کوئی 532-35 سال عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سود کے ختم ہونے, اور انہوں نے اصل ختم کر دیا. اس کے بدلے میں یہ اللہ کا یہ تحفہ, تیری اولاد 500 سال تک اولاد کھاتی رہے. انشورڈ ہے سب کچھ. ہاں تم کلمے والا یقین پیدا کرو. یہ تبلیغ میں جو کہتے ہیں چلہ لگاؤ, 4 مہینے لگاؤ, کہ یہ سیکھنے کی محنت ہے. اللہ نے یہ کیفیت نہیں بدلتی. یہ تو اندر کی چیز ہے, یہ اندر کا جذبہ ہے. اب باہر زندگی کیسے گزارنی ہے, زندگی کیسے گزارنی, تو زندگی تو ڈیلنگز کا نام ہے. تو زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے, تو یہ کلمے کا اگلا حصہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ زندگی جناب رسول کے ساتھ نہ تھی, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آئیڈیل ہستی دی ہے کہ بس اس کی نقل اتارو, اس کے پیچھے چلو تو کامیاب. تو اگر اس میں ہم آپ کے پیچھے چلتے گئے تو ہم اللہ کے محبوب بن جائیں. اللہ نے آپ کو ساری کائنات میں سے چنا اور اپنا حبیب بنایا, اپنا محبوب بنایا, حد نہ ہو. تو اللہ نے آپ کو حبیب بنایا اور ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل بنایا. آپ جب معراج پر گئے, اللہ نے آپ کو آسمانوں پہ بلایا,
تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے بات کی، یا اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، خلیل کہتے ہیں جس کی دوستی دل میں پکی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، کلیم کہتے ہیں کہ اللہ اوپر تو آپس میں بات ہوتی تھی تو اس کو کلیم۔ اور داؤد علیہ السلام کو اپنے لوہا نرم کر کے دیا۔ داؤد علیہ السلام جب لوہے کو پکڑتے تھے نا تو وہ بالکل موم بن جاتا تھا، بالکل نرم ہو جاتا، دھاگے کی طرح اس کو ایسے کرتے تھے، اور اس سے وہ زرہ اس زمانے میں لوہے کا لباس جو لڑائی میں استعمال ہوتا۔ سلیمان علیہ السلام کو اپنے ہوا تابع کر کے دی۔ سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھتے تھے تو ہوا اٹھاتی تھی۔ اب تو جہاز ہوتے ہیں، کبھی لیٹ ہو 5 گھنٹے جہاز لیٹ ہو گیا، پونا گھنٹہ تمہارے اوپر لندن پہ چپ پھرتا رہا، تو وہ ایک دم پیچھے سے بھی جاگے ہوئے، تو سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ہوا اٹھاتی تھی، اور نہ کوئی آگے ونڈ سکرین ہے اور نہ اس کے کوئی پر ہیں، ہوا اس کو لے کے چلتی تھی، جہاں چاہتے تھے اتر جاتے تھے، جہاں چاہتے تھے اٹھا کے لے جاتی تھی، ہوا ان کے تابع ہو کے چلتی تھی۔ ایک ایسے واقعہ یاد آ گیا، ایک دفعہ مچھروں نے آ کر سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، جناب یہ آپ کی ہوا بہت تیز چلتی ہے، ہمیں اڑا دیتی ہے، تو مہربانی کریں ہماری خوراک بھی لینا ہمارا فرض ہے، تو ہوا کو کہیں ذرا نرم چلا کرے، آہستہ چلا کرے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو ٹھیک ہے بھائی، اس کو بھی، مجرم کو بھی بلاؤ، ملزم کو بھی بلاؤ۔ تو جب ملزم آیا تو ہوا ایسے تابع تھی کہ تخت اٹھاتی تھی اور یوں لے کے چلتی تھی۔ اور پھر آپ نے کہا یا اللہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کر کے دیے، عیسیٰ علیہ السلام مرے ہوئے کے کہتے اٹھ جا تو وہ زندہ ہو کے بیٹھ جاتا تھا۔ تو آپ نے کہا یا اللہ مجھے کیا دیا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تجھے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا، الگ نہیں ہو سکتی۔ لا الہ الا اللہ کے بعد کیا ہے؟ الگ نہیں ہو سکتی۔ اب زندگی کیسے گزارنی ہے؟ تو اس کے لیے ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلو، پھر چاہے لندن میں رہو، چاہے نیو یارک میں رہو، مدینہ میں رہو، لیکن اگر میرے حبیب کی زندگی سے بغاوت ہو گئی تو مکے میں رہنا بھی نجات نہ دلا سکے اور مدینے میں رہنا بھی نجات نہ دلا سکے۔ تو بھائیو، اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی کو پسند فرمایا، اس کی ہر چیز کو آدمی سنبھال کے رکھتا ہے نشانی کے طور پر۔ تو اللہ نے ایک ہی ہستی سے پیار کیا، اس کی ہر ادا کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ ہمارے نبی جب کسی کو بلاتے تھے کیسے بلاتے تھے؟ اگر ہمیں نہ معلوم ہو تو کوئی ہماری شریعت، یہ تو ایک انسانی عادت ہے۔ چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی کی زندگی کیسے محفوظ ہے، موجود ہے، پڑھا کرو پڑھا کرو۔ اب تو نیٹ پہ اتنا سامان موجود ہے، پڑھا کرو۔ ہمارے نبی جب کسی کو بلاتے تھے تو ایسے اشارہ نہیں کرتے تھے، انگلی سے نہیں کرتے تھے، پورے ہاتھ کے اشارے سے بلاتے تھے، عزت دیتے تھے، ایسے نہیں کرتے تھے، کبھی یوں نہیں کیا، کبھی ایسے فرماتے۔ جب آپ عادات کو بھی میرے رب نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ ایسے بیٹھتے تھے، داڑھی ہاتھ میں پکڑ کے، یا آپ کے یہاں لکھ رہتے تھے کونی یہاں، اور ایسے بیٹھتے، یا آپ کے غم کی نشانی۔ جب آپ خوشی میں ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا، جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو یہ اس برداشت کرتے تھے، لیکن پھر اس کا ریئیکشن تو ہوتا تھا، تو یہاں ایک وین ایسے ایسے کرتی تھی، یہ نشانی تھی کہ ہمارے نبی غصے میں بیٹھے۔ جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے سبحان اللہ، تو آپ کی بہت بڑی ناراضگی کا ریئیکشن کتنا ہوتا تھا؟
یہاں تو بیوی خامن سے ناراض رہتے میرے گھر سے نکل جائے. میرے نبی سب بہت زیادہ ناراض بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کیا کرتے تھے؟ ادھر سے ابو ہریرہ آ رہے ہیں اور اللہ کے نبی ان سے ناراض ہیں. اور ایک بات، آپ اپنی وجہ سے کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ کوئی دینی کوئی وجہ ہوتی تھی اس کی اصلاح کے لیے. ادھر سے ابو ہریرہ آئے، آپ نے ان کو دیکھا تو آپ فوراً یوں ہو جاتے تھے تو یہ آپ کا غصہ تھا. اللہ آپ حضرت اتنا آپ کا غصہ تھا. سبحان. جب آپ کو کوئی مجلس میں بلاتا تھا یا رسول اللہ ادھر سے تو آپ ایسے تشریف فرمائیں، آگے بیٹھے سب، تو آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے. جی فرمائیے سولو صاحب، فرمائیے کیا بات، باجے صاحب کیا بات. جو آپ کو ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ تو آپ پورا یوں مڑتے تھے اس کی طرف ایسے. جی فرمائیے. اللہ سکھا. بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، میاں بیوی میں نفرت، سب سے قریبی رشتہ میاں بیوی میں نفرت. ماں باپ دھکے کھاتے ہیں، بھائی بھائی لڑے ہوئے. تو آپ کو ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، پورا ایسے مڑتے تھے. جی وہی صاحب فرمائیے، ایسے کرتے تھے. یہ اخلاق ہیں اس اعلیٰ ہستی جسے عرشوں پہ بلا کے اپنا دیدار کرا دیتا. کبھی مجلس میں پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھے، کبھی ایسے کسی کی طرف پاؤں نہیں کی، ہمیشہ آپ ایسے بیٹھے رہتے تھے. اور دیکھنے میں سب یوں محسوس کرتے تھے کہ بس میرا نبی مجھے ہی دیکھ رہا ہے. اس طرح سب سے برابری کماؤں. ہاں جو بڑے مرتبے کے تھے الناس و منازل ہوں، لیکن بیٹھنے والوں سے اس طرح آپ کا معاملہ ہوتا تھا کہ ہر آدمی سمجھتا شاید مجھے ہی پیار دے رہے ہیں. اور جب آپ ممبر پر تشریف فرما ہوتے تھے اور گفتگو کے دوران بس یہ ہاتھ سیدھا ایسے کیا کرتے تھے، زیادہ لہراتے نہیں تھے، بس اتنا کرتے تھے. یہ میرے محبوب کی اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی تم زندگی کا طریقہ کیسے نہیں پہنچا ہوگا. تو میرے محبوب کی ساری زندگی کو خلاصہ کروں تو دو چیزیں ہیں، اگر آپ اس کو سیکھ لو، مرد بھی عورت بھی، تو آپ کی زندگی دنیا میں آئیڈیل ہوم کے قریب ہو جائے گی. ایک اللہ سے تعلق ہے جس کو حقوق اللہ کہتے ہیں، اللہ کا حق، اس میں نماز، کہ نماز کسی کی نہ چھوٹ، نہ کسی عورت کی نہ کسی مرد، تو اور میں ہوں اور کوئی نہ. ایک اس کی ہم مثال دیتا ہوں. بیوی تم سے بات کر رہے ہو نا، بیچ میں موبائل بج پڑے تو وہ بیوی کہتی کیا مصیبت، کبھی تو اس کو بند کر دیا کر. یہ ایک آج کی عام مثال ہے، میرے ساتھ تو بہت ہوتا رہتا ہے. کیا مصیبت، کبھی تو اس کو بند، کبھی تو میری طرف بھی متوجہ ہوا کرو. ٹھیک ہے. تو اللہ قرآن میں ایک گلاس پانی نہ ڈالو، یہ گلاس ہے نا، اس میں ابھی یہ کچھ پانی تھوڑا سا ہے، یہ میں نے اس کو الٹایا ہے تو اب کوئی قطرہ رہ گیا. جی دیکھ لیا آپ نے. اس کو عربی میں کہتے ہیں فراغ، کہ چیز کو اس طرح خالی کرنا کہ اس میں کوئی شے باقی نہ رہے. تو میرا رب کہتا ہے، اور یہ مطالبہ پتہ کس سے ہے؟ اپنے حبیب سے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. تو اس پر علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دل میں کیا تھا جس کو اللہ کہہ رہا ہے فارغ ہو گیا. نہ دنیا تھی، نہ چیزیں تھیں، نہ بیویاں تھیں، نہ اولاد تھی، سوائے اللہ کے کچھ تھا نہیں. تو پھر اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے دل فارغ کر کے آ. تو علماء لکھتے ہیں کہ ہدایت جس پر آپ روتے تھے، کڑتے تھے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. تو میں اس رب کی قربان ہوں. کہتے میرے حبیب غم کھا انسانیت کا، جتنا کھانا کھا، جب میرے پاس آئے کر تو وہ بھی نکال دیا کر، بس تو اور میں، بس تو اور میں، اور کوئی نہیں ہونا چاہیے. تو ایک بہت بڑا طبقہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، لیکن جو پڑھتے ہیں نا ایسا
ایسا اس میں گلدستہ پڑا ہو، ایسا ٹیبل ہو، ایسا صوفہ ہو، ایسی میز ہو، میرا کپڑا ایسا ہو، آپ بھی کہتے ہو گاڑی ایسی ہو، دفتر ایسا ہو۔ میرا رب بھی تو کہتا ہے، ایک حدیث ساتھ اور جوڑ دو، یا ابن آدم کم تتزین للناس فہل تزینت لاجلی، میرا بندہ تو لوگوں کے لیے کتنا بن سمر کے نکلتا ہے، کبھی میرے لیے بھی تو بن سمر کے ہے۔ میں آنے لگا تو میں نے کپڑے بدلے، اگر میں بونی کپڑوں میں آ جاتا تو کیا فرق پڑتا تھا؟ آپ نے طارق جمیل کو سننا تھا نا کہ اس کے کپڑوں کو، لیکن آدمی کے لاشعور میں آتا ہے بھائی لوگوں کو سے ملنا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے آؤں، تو اللہ یہ گلہ کر رہا ہے کہ میرا بندہ میری بندی لوگوں کے لیے تو اتنا بنتا سمر، اگر میرے لیے بھی تو بن سمر گیا۔ اچھا میں بڑا حیران ہوتی، بڑی ذات ہے تو زیادہ تو اپنا حق بتاتا۔ اب میں قرآن سے ایک مثال دیتا ہوں، وقت تھوڑا ہے، یہ سارا قرآن ایسی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ آخری فیصلہ کر دیا ہے جو بدلے گا نہیں، کہ صرف اللہ کی عبادت ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، ہو گیا۔ اب سنو، اللہ والدین کا حق بتانے لگا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ایک، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دو، فلا تقل لہما اف، تین، ولا تنہرہما، چار، وقل لہما قولا کریما، پانچ، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، چھ، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، سات، ربکم صالحین، نو، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، 10 جملے ماں باپ کی خدمت اور اطاعت پر، ایک جملہ اپنے لیے اور 10 ماں باپ کے لیے۔ دیکھو اگر میں اللہ کی نماز نہ پڑھوں تو اللہ کو تو کمی کوئی نہیں نا، لیکن ماں باپ کی خدمت میں کمی کروں گا تو ماں باپ کا دل خراب ہوگا۔ حقوق اور بندوں سے حسن سلوک کو بہت پھیلایا کہ ماں باپ کے آگے اون نہ کرو۔ ہم تو کہتے ہیں نا عربی میں اف، یہ سب سے ہلکا لفظ ہے، اور ہمارے اماں نے بولا ہر وقت بلاتی رہتی، کیا ہوا؟ ایک صحابی کے بارے میں کہا گیا یا رسول اللہ مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھ، ساری دنیا شیخ عبد القادر جیلانی سے بھر جائے، جنید بغدادی سے بھر جائے تو ایک صحابی کے بدن کے بال کے برابر نہیں۔ تو آپ تیزی سے گئے تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، کہ یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، بول رہے ہیں، کہا جی نہیں کہہ سکتے۔ تو آپ نے فوراً پوچھا ماں باپ میں سے کوئی ناراض ہے؟ یہ نہیں پوچھا نماز چھوڑی کھیلتا تھا، سب سے پہلے کیا پوچھا ماں باپ میں سے تو کوئی ناراض نہیں؟ کہا جی ماں ناراض ہے۔ تو اپنے ماں کو بلایا، کہا اماں آپ اپنے بچے سے ناراض ہو؟ کہا جی ناراض ہو۔ کیا ناراض کی؟ کہا جی اور کوئی نہیں، بہت نیک نمازی پرہیزگار تعوذ، جب مجھ سے بولتا تھا تو بہت تیز لہجے میں بولتا تھا، سخت بولتا تھا۔ آج کا دور تھوڑا ہی تھا کہ ماں، کتنی ماؤں کے دکھڑے میں سنتا ہوں جو میرے اولاد نے مارا ہے، کتنے باپ کے دکھڑے سنتے جو بچے نے مارا ہے۔ آپ نے کہا تو معاف کر دے، کہا نہیں جی میں نہیں معاف کرتا۔ آپ نے کہا اچھا اگر میں اسے آگ میں جلاؤں پھر تو معاف کرے؟ کہا نہیں اتنا تو میں نہیں ناراض کہ میں اس کو آگ میں جلتا دوزخ میں جلا دے گا۔ ہاں کون؟ صحابی، 2012 کا مسلمان نہیں، صحابی۔ تو نے کہا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں۔ تو ہم نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، اور اس کی جان نکل گئی۔ میرے نبی کی زندگی کا دوسرا پہلو عالی اخلاق، اچھے اخلاق، اولاد سے محبت، اولاد کی ماں باپ سے محبت، بہن بھائیوں سے محبت، ایک دوسرے کی برداشت کرنا،
میاں بیوی کے تعلق کو قرآن نے جو بیان کر دیا ہے 2 لفظوں میں انتہا کر دی ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ عورت کو پہلے ذکر کیا، تمہیں بعد میں ذکر کیا کہ عورت تیرا لباس ہے اور تو عورت کا لباس ہے، تیری بیوی تیرا لباس ہے۔ اب آپ اپنے لباس پر خود گندا پانی ڈالو گے؟ جب آپ روٹی کھانے بیٹھتے ہو تو آگے نیپکن رکھتے ہو کہ میرا کرتا خراب نہ ہو، بیٹھتے ہوئے اپنی کریز ٹھیک کر کے بیٹھتے۔ یعنی ایک میری خیر بہت بگڑی عادتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہے۔ کالج سکول وہ عادت آج تک باقی رہے، بیٹھ تو میں دیکھ تو میری کریز تو نہیں خراب، وہ میری ایک غیر فطری عادت ہے، وہ میرے قابو میں نہیں۔ ہر وقت میرے کپڑے استری ہو رہے ہوتے تھے،